یہ سب ویسا نہیں ہے جیسا ہمیں دکھتا ہے. خوف کب تک ہے؟ جب تک نقصان کی پرواہ ہے. کسی بھی چیز کا خوف، چاہے وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، کسی فلسفے کی موت ہو. خوف کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. جب حسین علیہ السلام جا رہے ہیں کربلا کی طرف تو صحابی ملے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کربلا جا رہے ہیں. آؤٹ آف آل دا پیپل ان دا ورلڈ آپ کو تو بچپن سے بتایا گیا کہ وہاں کیا ہونا ہے. تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں اسی لیے تو جا رہا ہوں. جب آپ خوف کو امبریس کرتے ہیں، خوف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اب اس سے بڑھ کے آنا، جتنا اندیشہ مجھے ہے اس سے بڑھ کے آنا، تو وہ آپ کو جو وجد اللہ کا کانسیپٹ ہے نا قرآن میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو خوف ایسے کر کے امبریس کرتا ہے، آپ فنا ہوتے ہیں. کشف اس مومنٹ کا نام ہے جس میں روح اور اس کے دیوار بدن اس خوف سے ٹکرا کے بدن کو مسمار کرتی ہے عمارت کو، اور نور اس نور کے ساتھ مل جاتا ہے جو حق ہے، حقیقت ہے. یہ جو ایلیمنٹ ہے نا خوف کا، یہ سب سے خوبصورت ایلیمنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ دیوار ہے جس کے دوسری طرف کہتے ہیں نا ڈر کے بعد جیت ہے، ڈر سے آگے جیت، ڈر سے آگے. یہ سارے کانسیپٹس وہیں سے نکلے ہیں کہ آپ ایک دفعہ یہ کر کے تو دیکھیں. جب صحابیوں کو جنگوں میں نیزے لگتے تھے، ابھی جان نہیں نکلی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جنت نظر آ گئی، ابھی جان نہیں نکلی. یہ خوف صرف اتنی سی معمولی سی جھلک ہے ایلوژن کی جس سے مومن ٹیسٹ ہوتا ہے. مومن کو، میں تو اسلام کی دین کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے اس دین اور مذہب سے اوپر کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آپ وہ جگہ سمجھیں، وہ حق سمجھیں، وہ مقام سمجھیں جس مقام سے دوری یہ ہجرت ہے، جس ہجرت کو ہم نے دنیا سمجھ لیا. ہم نے اس کاسمک فریکچر کو ٹوٹتے دیکھنا ہے اور اس روشنی کو ان سوراخوں سے نکل کے اس پوری ویسل کو ڈسٹروائے کر دینا ہے. اب وہ چاہے آپ تصوف میں تلف ہیں اس کے تھرو کریں اور کشف لے کے وجدان اور پھر عرفان کی کیفیت میں جائیں، چاہے آپ شریعت پہ چلتے ہوئے تیر تلوار اللہ کے رستے میں کھا کے شہادت لے لیں، چاہے آپ حسین علیہ السلام کی طرح علی اصغر کو ایسے اٹھائیں، چاہے آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلائیں. پس فلک وہ میرا منتظر ہے، جانتا ہوں کہ آج بھی میرا ذریعہ گھر نہیں آیا. روز ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو دعائیں، یا اللہ لمبی زندگی دے، تم جیو ہزاروں سال. ہم ہجرت میں مزے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ہمارا اندر نہیں مانتا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا پنجرہ بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارا گھر وہاں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ واپس وہیں رجوع ہو گیا. جب بھی کوئی مرتا ہم کہتے ہیں انا للہ. اتنا نہیں سمجھ آتا ہمیں کہ جہاں سے آیا تھا پنچھی وہیں واپس چلا گیا. دنیا جہان کے کسی بھی ملک میں جا کے آپ کسی پنجرے میں کسی پرندے کو دیکھ لیں، آپ کا دل نہیں مانے گا، آپ کہیں گے اس کو آزاد کرو. ٹھیک ہے. انتہائی خوبصورت گانے گا رہا ہے، وہ گانے نہیں گا رہا، وہ اس کی سریلی التجا ہے کہ مجھے آزاد کرو. ہمیں سنا ہی نہیں تھا، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہے نہیں کہ ہمیں پتہ چلے پرندہ کہہ رہے مجھے آزاد کرو تو ہم کہتے ہیں واٹ اے بیوٹیفل نائٹنگیل. رات کو صبح مجھے وہ گانے سناتی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ آزاد کر دو مجھے. تم اب آزاد رہ کے میری آزادی نہیں سمجھ پا رہے. پنجرے میں پنچھی قید ہے، یہ وہ پنجرہ ہے جس میں ہمارا بھی پنچھی قید ہے. جیسے ہی وہ ایسی ہوا دیکھتا ہے، پرندے دیکھتا ہے، تو اس کے اندر سے ایک طلب اٹھتی ہے آزادی کی. جیسے خالق
کی ڈسکشن، کلام، تلاوت کچھ سنتا ہے، وہ تو اندر سے پنچھی کہتا ہے یہ ہے میرا خالق، یہ ہے میری آزادی. تو وہ ہمارے اندر ایک طلب جاگتی ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے. وہ جاننا نہیں ہے اصل میں، وہ آزادی ہے جو پنچھی مانگ رہا ہے. قرآن میں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، میری صدر کو چاک کریں، ویسر لی امری، امر ربی جو میرے اندر ہے اس کو آسان کریں.